علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورہ مزمل کا وظیفہ دے رہا ہوں، جو کہ پڑھ کر کالے دھاگے کو دم کرنا ہے۔ اور یہ ایسا سورۃ المزمل کا دم کیا ہوا دھاگا ہے کہ اگر آپ اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ 100 قسم کے جو جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پرانی جو بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، وہ صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی جادو پر ہم نے بہت ساری ویڈیو، بہت سارے وظائف ہم نے آپ کو دیے ہیں، طریقے بتائے جادو کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جو آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں شاید ہی آپ کو اس سے پہلے کسی نے بتایا ہو۔ ہم نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ سورہ مزمل کا دیا جو کہ پریشان تھے جادو سحر کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، شریر جنات کے شر کی وجہ سے، ہمزات کے شر کی وجہ سے۔ ان کی جو زندگی تھی بڑی مشکل ترین زندگی تھی، مشکل ترین حالات سے وہ گزر رہے تھے۔ صرف 3 دن انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا، اور جو پرانا جادو تھا، سحر تھا، وہ جڑ سے ختم ہو گیا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 سے 3 جو ہے ویڈیوز کے اندر جادو سحر کی جو علامات ہیں مختصراً وہ میں نے آپ کو علامات بتائی بھی ہیں، تو آج بھی چند ایک علامات بتا دیتا ہوں کہ جادو سحر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بالکل انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کے سر پر بوجھ رہتا ہے، آپ کا پیٹ پھوٹ جاتا ہے، آپ بیمار جب ہو جاتے ہیں تو مختلف ڈاکٹروں کے پاس، معالجین کے پاس آپ جاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائیں کھاتے ہیں، کوئی دوائی بھی آپ کے جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ خوف زدہ رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ پانی کی چھینٹیں آتے ہیں، خون کی چھینٹیں آتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے جسم پر، یا ان کے کپڑے اچانک سے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آتی، اور نیند کے اندر ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی انہیں مار رہا ہے، اور اچانک سے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو جہاں پر کسی نے مارا ہوتا ہے اس کے مارنے کے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ کس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر یہ تمام نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ پر جادو ہے، یا شریر جو جنات ہیں وہ مسلط کر دیے گئے ہیں، یا آپ کا جو ہمزاد ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، اور یہ ہمزاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بگڑ جائے تو یہ آپ کو بہت نقصان دیتا ہے۔ یہ بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم بن جاتا ہے کہ یہ بالکل آپ کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتا، آپ کو خوش ہی نہیں ہونے دیتا، آپ کی ہر چیز میں رکاوٹ ڈلتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ کس ٹائم کریں؟ آپ کسی ٹائم بھی کر لیں، کس دن کریں، کسی دن بھی آپ شروع کر لیں، لیکن اس کے لیے 2 سے 3 شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔
پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے وضو کریں، وضو باوضو ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے اس مریض کا بھی، اور صدقہ کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کا بھی، اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ ایک کالی سی ڈوری لے لیں یا کالا دھاگا لے لیں، کوئی بھی چیز بھی لے لیں۔ جیسے کالی ڈوری عام طور پر تعویذ جو گلے میں لوگ ڈالتے ہیں اس میں ڈالی جاتی ہے، وہ ڈوری لے لیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو کوئی کالا دھاگا لے لیں۔ تو مریض کو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ناپ لیں۔ اس دھاگے کو مریض کے سر سے لے کر جو پاؤں کا ناخن ہے وہاں تک ناپ لیں، کھڑا کر لیں اور ناپ لیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ اسے سیدھا لٹا دیں، اور لٹا کر کے سر سے لے کر پاؤں کے جو ناخن ہیں وہاں تک وہ ڈوری کو آپ ناپ لیں۔ اب ڈوری کو آپ نے ناپ لیا، ناپنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جتنا چاہے آپ نے درود پاک پڑھ لیں، اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ مزمل پڑھیں، اور جب سورۃ مزمل آپ پڑھ لیں گے تو آپ اس ڈوری میں ایک گھٹان لگائیں، اور گھٹان لگاتے ہوئے جہاں پر آپ گھٹان لگائیں گے وہاں آپ دم کریں، پھونک ماریں، اور پھونک مار کے اس گھٹان کو ٹائٹ کر لیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ سورۃ المزمل آپ پڑھیں گے، اور اس پر آپ کے پاس جو ڈوری ہے اس پر آپ گھٹان لگائیں، اور گھٹان لگاتے ہوئے اس پر پھونک ماریں، دم کر لیں اور گھٹان کو ٹائٹ کر لیں۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور 7 گھٹانیں اس ڈور کے اندر لگاتے ہوئے اس گھٹان کو آپ نے دم کرتے ہوئے، پھونک مارتے ہوئے ٹائٹ کر لینا ہے۔ اب یہ آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ مریض کو دم کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مریض یہ خود کر لے۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کے لیے یہ کر سکتا ہے، مریض کو بھی پھونک مار لیں۔ اب اس ڈوری کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو اس کو آپ کسی ایسی جگہ پر جا کر کے دفنا دیں جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ تیز آنچ کے اندر اس کو ڈال کے جلا کر راہ کر دیں۔ اب اسی طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، دوسرے دن بھی آپ نے ڈوری ناپ کر 7 گھٹانیں، 7 بار سورۃ مزمل اول آخر درود پاک ساتھ پڑھ کے دم کرنی ہے، اور ڈوری کو جلا دینا ہے تیز آنچ میں یا دفنا دینا ہے۔ اور تیسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ 3 دن کے اندر آپ کا مریض اس طرح صحت یاب ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اگر پہلے دن ٹھیک ہو جائے یا 2 دن کے اندر بھی ٹھیک ہو جائے، تبھی آپ کو یہ عمل 3 دن لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو پر کرم نوازی فرمائے گا، اور آپ کے مریض کو صحت یاب فرمائے گا۔ اور پرانے سے پرانا جادو ہے، 100 قسم کے جادو جنات ہیں، بندشیں ہیں، وہ سب جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں، تاکہ جو مخلوق خدا میں سے اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔